بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے زندگی کے کچھ واقعات۔ آپ نے اپنی زندگی میں کتنی تکلیفیں دیکھی، یہاں تک کہ آپ نے اونٹ کی کھال کے کپڑے تک پہنے۔ جی ناظرین، یہ بات کسی عام عورت کی نہیں بلکہ جنتی عورتوں کی سردار کی ہو رہی ہے۔ ناظرین، امید کرتی ہوں ہماری ویڈیو پسند آئے گی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے چھوٹی اور چہیتی صاحبزادی سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کی ولادت باسعادت مکہ شریف میں ہوئی۔ پوری دنیا کی تاریخ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی کی نظیر و مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ آپ کی ذات طیبہ امت مسلمہ کی خواتین کے لیے ایک بے مثال اور قابل تقلید نمونہ ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بڑے پاکیزہ اوصاف کی حامل تھیں۔ ہر وقت اللہ کی عبادت میں ڈوبی رہتی تھیں۔ دنیا کی خواہشات سے آپ کا دور کا بھی کوئی واسطہ نہ تھا۔ انہی اعلیٰ صفات کی بنیاد پر آپ متعدد القاب سے جانی جاتی تھیں، جن میں سے ایک بطول ہے۔ علامہ ابن اسیر لکھتے ہیں کہ آپ کا لقب بطول اس لیے تھا کہ آپ دینداری اور شرافت اور پاکیزگی میں تمام عورتوں سے ممتاز اور یگانہ تھیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا بچپن کا دور اسلام کا ابتدائی دور تھا۔ یہ وقت بڑا کٹھن اور دشوار ترین تھا۔ اس وقت مکہ کے کافروں کا مسلمانوں پر ظلم و ستم اور تعصب پورے زور پر تھا۔ قریش نے بنی ہاشم پر عرصہ حیات تنگ کر رکھا تھا۔ اس دوران بنی ہاشم تقریباً 3 سال تک شعیب ابی طالب میں محصور بھی رہے اور نہایت تنگ دستی کی زندگی گزاری۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اپنے بچپنے میں اپنے عظیم والد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھوک اور پیاس کی تمام تکلیفوں کو برداشت کرتیں۔ آپ کی مادر عظیم ام المومنین حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی رحلت کا صدمہ بھی آپ کے لیے بڑا جان گداز تھا، جسے آپ نے بڑے حوصلے سے برداشت کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم و تربیت اور درس و نصیحت کی وجہ سے آپ بچپنے ہی سے ملکوتی صفات سے آراستہ و پیراستہ ہو گئی تھی۔ آپ کو عام لڑکیوں کی طرح کھیل کود کا بالکل شوق نہ تھا۔ آپ نے کبھی ضد نہ کیا۔ آپ کو زیورات پہننے کی خواہش نہ تھی۔ بنا و سنگار کی کوئی فکر، زرق برق لباس پہننے کی کوئی آرزو نہ تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بچپنے سے پاک باز تھیں۔ فہم و تدبر، مہمان نوازی، شرم و حیا، صبر و توکل، زہد و قناعت اور تواضع و خاکساری آپ کا شعار تھا۔ جب آپ سن بلوغ کو پہنچی تو بڑے بڑے سرداران عرب نے نکاح کا پیغام بھیجا، مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انکار کر دیا۔ آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا نکاح مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کر دیا۔ اس وقت ان کے پاس رہنے کو اپنا گھر بھی نہیں تھا، مگر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے اپنے والد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتخاب کو خوش دلی کے ساتھ قبول فرمایا اور پوری زندگی انتہائی سادگی کے ساتھ بغیر کسی گلے شکوے کے گزار دی۔ گھر کے تمام کام کاج آپ خود اپنے ہاتھوں سے انجام دیتی۔ گھر صاف کرتی، چکی پیستی، مشکیزے میں بھر کر پانی لاتی۔ چکی پیسنے کی وجہ سے آپ کے ہاتھوں میں نشان بھی پڑ گئے تھے۔ ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے گھر تشریف لائے تو دیکھا کہ آپ اونٹ کے بالوں کا ایک موٹا کپڑا پہنے ہوئی ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ، آج اس دنیا کی پریشانی اور تکلیف پر صبر کرتی رہے تاکہ آخرت میں تمہیں جنت کی نعمتیں ملیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہنا اور اپنے رب کریم کے احکام و فرما برداری میں زندگی گزارنا بڑا پسند تھا۔ آپ نے کبھی اپنا چہرہ غیر محرم مردوں کے سامنے نہیں کھولا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے پوچھا کہ عورت کی سب سے بہترین خوبی کیا ہے؟
किसी से उसका जवाब ना बन पड़ा तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो घर तशरीफ़ ले गए और यही सवाल हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा से किया। तो आपने फरमाया कि औरत की सबसे बेहतरीन खूबी ये है कि वो कभी किसी गैर मर्द को ना देखे और ना कोई गैर उसको देखे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ये जवाब लेकर बारगाह रिसालत में हाजिर हुए और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा का जवाब बयान किया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फातिमा मेरी लखते जिगर है, उसकी राय मेरी राय है। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा अपनी ज़िंदगी के तमाम अदवार में बेमिसाल नज़र आती हैं। आप अपने वालिदैन के लिए एक बेमिसाल और काबिल फ़ख्र बेटी थीं। अपने शोहर के लिए एक बेमिसाल शरीक हयात और मोनस व गमख्वार थीं। आपने माँ होने की हैसियत से सैयदना इमाम हसन और सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा की ऐसी तरबियत फरमाई कि उन्होंने अल्लाह के दीन को बचाने के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लुटा दिया, यहाँ तक कि इंतहाई सब्र व तहम्मुल के साथ अपनी जानें भी कुर्बान कर दी। और उस वक्त जबकि आपकी निगाहों के सामने अजीज़ों व अकारब की बेहतर नाशें पड़ी थीं और ख़ुद अपना जिस्म तलवारों पर बहालों नेज़ों और तीरों के ज़ख्मों से लहू लुहान था, सजदा कज़ा ना होने दिया और अपनी साहिबजादी हज़रत ज़ैनब और उम्मे कुलसूम को अल्लाह और रसूल के अहकाम का ऐसा पाबंद बनाया था कि उन्होंने करबला की सरजमीन पर अपने भाई भतीजों और भांजों की तड़पती लाशों को देखकर भी अपने सर से दुपट्टे को हटने नहीं दिया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हसन और हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं और उनके वालिदीन अली और फातिमा उन दोनों से भी बेहतर हैं। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ पसंद आएगी। जज़ाकल्लाह।